بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تعالى في كتابه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. معزز حاضرین جمعہ، بزرگوں، نوجوان دوستوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، ابھی 2019 کا الیکشن آئندہ ہفتے تقریباً جمعرات کو آنے والا ہے. تو اسی حالات کے پس منظر میں ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر مساجد میں اور اکثر دروس میں امت کی مختلف طریقے سے رہنمائی ہوتی ہے. تو ہم اپنے خطبے کو سیاسی رنگ دینے کے بجائے ایک دینی اور شرعی اعتبار سے ایک اہم چیز آج کے خطبے میں آپ کے سامنے رکھیں گے. وہ یہ ہے کہ اس وقت میں امت کو اگر کسی چیز کی سخت ضرورت ہے تو وہ اللہ کی مدد کی ضرورت ہے. اللہ کی مدد اور اس کی نصرت. تو یہ اللہ تعالیٰ کی مدد، اس کی نصرت، جسے نصرت الہی کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں نبیوں سے وعدہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں پر ایمان لانے والوں کی جو ہے تاریخ کے مختلف ادوار میں مدد کرے گا. اور یہ وعدہ ساتوں آسمانوں کے اوپر سے آیا. اور اللہ تعالیٰ جو بھی وعدہ کرتا ہے بہترین وعدہ کرتا ہے. اس سے بڑا دنیا اور آخرت میں سچا کوئی ہے بھی نہیں ہے. لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی مدد امت مسلمہ کو نہیں حاصل ہو رہی ہے. تو آج کے خطبے میں ہم آپ کے سامنے بتائیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد کو پانے کی راہ میں رکاوٹیں کیا ہیں. ان رکاوٹوں کو اگر ہم دور کریں گے تو اللہ کی مدد اس دنیا میں ہمیں ایسے مل سکتی ہے جیسے آدم نوح کو ملی، جیسے تمام نبیوں کو ملی، جیسے ہمارا رہبر رہنما جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، صحابہ کرام کو آج سے 1400 سال پہلے ملی. ہم نے اپنے خطبے کے آغاز میں جو آیتیں پڑھی سورہ مجادلہ کی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں کیا فرماتا ہے؟ ان الذین یحادون اللہ ورسولہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے بے شک جن لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے چیلنج کیا، ان کی خلاف ورزی کی، تو انجام کیا ہوگا؟ اولئک فی الاذلین. اللہ اور اس کے رسول کی خلاف ورزی کرنے والوں کا انجام دنیا میں ذلت کے سوا کچھ اور نہیں ہے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی پتے کی بات بتائی. اور الیکشن کے اس موقع پر اس آیت کو پڑھتے ہیں تو ہمیں کیسے سکون ملتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کتب اللہ، اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر فرض کر لیا ہے. کس بات کو؟ لأغلبن انا ورسلی، کہ زمانے میں اگر کوئی غالب آنے والی ذات ہی تو میں ہوں اور میرے رسول ہیں. اللہ نے اپنے بارے میں بتایا کہ میں نے اپنے اوپر، انسان بندے پر اب رب پر فرض نہیں کرتا، اللہ نے اپنے اوپر خود فرض کر لیا ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں غالب آ کر رہے گا، اس کے بھیجے ہوئے رسول غالب آ کر رہیں گے. اور جس مذہب کو جو وہ بھیجا ہے وہ مذہب کے اندر اللہ نے ایسی لچک رکھی ہے، دنیا والے ہزار رکاوٹیں کھڑی کریں لیکن اسلام سر بلند ہو کے رہے گا ہی. معزز حاضرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں سے جو
وعدہ کیا نصرت الہی کا اور مدد کا کئی جگہ قرآن میں آیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی 114 صورتوں میں کئی باتیں بتائیں۔ ان باتوں میں ایک بات یہ بتائی کہ ہر زمانے میں اگر کوئی کامیاب ہوئے تو نبی کامیاب ہوا، نبی پر ایمان لانے والے کامیاب ہوئے۔ آپ نے سورہ صافات کی آیتیں پڑھی ہوں گی، وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ۔ یہ آیت آپ نے پڑھی ہوگی، آیت کا ترجمہ سنیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ فرماتا ہے ہم نے اپنے رسولوں کے بارے میں لکھ دیا ہے کہ دنیا میں اگر مدد کی جائے گی تو ان نبیوں کی مدد کی جائے گی۔ پورے نبیوں کی تاریخ کو الٹ کر دیکھیے، دنیا میں کوئی بھی نبی آیا ہو ناکام ہوا ہو نہیں بتا سکتے آپ۔ جتنے انبیاء تشریف لائے آدم سے لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، ہر نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نصرت تائید مکمل طور پر مل کر رہی۔ اللہ کی مدد ان نبیوں کو آئی، اور اس کے بعد کیا کہا؟ وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ، فرمایا ہمارا لشکر ہی دنیا میں غالب آ کر رہے گا۔ اللہ کا لشکر کون سا ہے؟ اللہ پر ایمان لانے والے۔ جیسے نوح علیہ السلام کی قوم میں سے جو ایمان لائے وہ بچ گئے، حضرت ہود علیہ السلام، پورے نبیوں کا تذکرہ کر کے دیکھیے۔ لیکن یہ آیتیں جہاں آئی ہیں جس میں اللہ فرماتا ہے تاریخ کے ہر دور میں نبیوں کی مدد کی گئی اور نبی اور اس پر ایمان لانے والے غالب آئے، یہ آیتیں کہاں آئیں؟ سورہ صافات میں آئیں۔ سورہ صافات میں ان آیتوں سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح کا تذکرہ فرمایا، حضرت موسیٰ کا، ابراہیم کا، یونس کا، لوط کا، اور خصوصاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اور اللہ تعالیٰ ان تمام نبیوں کا تذکرہ کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہتا ہے؟ اے محمد دیکھو تم اور صحابہ اکرام ہیں نا، مکے میں 13 سال تک تپائے جائیں گے، آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑے گا، لیکن اپنے سے پہلے نبیوں کی تاریخ پڑھ کر دیکھو، حضرت نوح علیہ السلام 950 سال تک آزمائے گئے لیکن انہوں نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا۔ اسی طریقے سے معزز حاضرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی نصرت کا، اپنی مدد کا، اپنی تائید کا اعلان کہاں فرمایا؟ سورہ مومن میں، قرآن کی ایک سورہ مومن ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مکے میں رہتے ہو، تمہارے سامنے ابو جہل بھی ہے، تمہارے سامنے ابو لہب بھی ہے، تمہارے سامنے بڑے بڑے سرداران قریش ہیں۔ اے محمد ان سرداران قریش کو دیکھ کر اپنا دل چھوٹا مت کرو، کیوں؟ اس لیے کہ میں نے موسیٰ کے سامنے فرعون کو نہیں چھوڑا، میں نے موسیٰ کے سامنے فرعون کو نہیں چھوڑا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ موسیٰ کے زمانے میں فرعون جو خدائی کا دعویٰ کرنے والے ہیں اس کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہلاک کیے بغیر نہیں چھوڑا، یہ سرداران قریش کو اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے چھوڑے گا؟ اسی لیے ایک اردو شاعر کہتا ہے جب دنیا میں ظلم حد سے گزر جاتا ہے قدرت کو زوال، قدرت کو جلال آتا ہے۔ اور کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ جب بھی دنیا میں فرعون جیسا آدمی پیدا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ موسیٰ کو بھیجتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مکمل شان ہے۔ تو اسی سورہ مومن میں اللہ تعالیٰ فرعون کا تذکرہ کر کے، موسیٰ کا تذکرہ کر کے بتاتا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرعون کے سامنے موسیٰ جیسے کامیاب ہوئے نا، انشاءاللہ تم بھی کامیاب ہو کر رہو گے۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ سنیے، الفاظ کیسے آئے؟ اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ۔ اللہ نے کہا ہم نے مدد کی رسولوں کی، ایک رسول کی نہیں، جتنے نبی تشریف لائے ہر نبیوں کی ہم نے مدد کی۔ اور ہم نے کس کی مدد کی؟ والذین آمنوا فی الحیات الدنیا، مومنین کی بھی مکمل طور پر ہم نے مدد فرمائی۔ اسی طریقے سے اور آگے بڑھیے، اللہ تبارک و تعالی جب اپنی نصرت کا، تائید کا اور اپنی مدد کا اعلان کرتا ہے تو کہاں کہاں فٹ کرتا ہے۔ دیکھیے آپ جانتے ہیں ایک آدمی کوئی چیز بنا رہا ہے، اگر اچھے طریقے سے بناتا ہے تو دنیا اس کی تعریف کرتی ہے، لیکن قرآن میں جو مضمون جہاں ذکر ہونا برابر وہیں ذکر کرتا ہے، نہ ایک انچ اللہ تبارک و تعالیٰ پیچھے ذکر کرتا ہے نہ آگے ذکر کرتا ہے، برابر ایسے فٹ کرتا ہے وہ چیز وہاں بالکل فٹ ہو جاتی ہے۔ کیسے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسلمانوں کا رومیوں کا مقابلہ ہوا
روم ہار گئے، رومی ہار گئے، مسلمان جیت گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ پر ایمان لانے والے صحابہ کرام کو خطاب کر کے کہا گیا تم رومیوں سے لڑ کر آج کامیاب ہو گئے نا، خوش ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے تو خوش ہو جاتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ بِنَصْرِ اللَّهِ يَنْصُرُ مَن يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ۔ اللہ نے فرمایا اس دن قریش جو ہے لڑکے مسلمان کامیاب ہو گئے رومیوں سے لڑ کر، تو اللہ تعالیٰ کی مدد کو پا کر خوش ہو جانا چاہیے مسلمانوں کو۔ اللہ تعالیٰ جس کی چاہے مدد کرتا ہے، اور کیا کہا وعد اللہ، اللہ تعالیٰ جب مدد کا وعدہ کرتا ہے تو اللہ وعدہ کرنے میں سچا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے وعدے میں کبھی وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ یہ روم کی اور جو ہے دوسروں کی جب فتح جو دونوں میں لڑائی ہو کر کامیابی ہو گئی نا، وہاں ذکر کرنے کے بعد آگے کہتا ہے وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر واجب کر لیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر واجب کر لیا کہ وہ مومنوں کی مدد کر کے رہے گا۔ اور اسی طریقے سے اللہ فرماتا ہے وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ، اللہ تعالیٰ کے دین کی جو مدد کرے گا اللہ اس کی مدد کر کے رہے گا۔ اور سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمایا ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے مطلب اس کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا۔ معزز حاضرین، ہم نے آپ کے سامنے اتنے 10-15 منٹ میں بتایا اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام تک آدم سے لے کر جتنے نبیوں کو بھیجا ہر نبی کی اللہ نے مدد کی۔ جیسے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے اللہ نے اٹھا لیا، اس سے بڑی مدد کیا ہو سکتی ہے؟ لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں میں منفرد، آپ نبیوں کے سردار تھے نا، آپ نبیوں میں منفرد تھے، آپ کی مدد کی گئی تو آپ کی مدد کیے جانے میں بھی آپ منفرد تھے۔ کیسے؟ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعطیت خمسا لم یعطہن احد من قبلی، آپ نے فرمایا اے لوگوں سنو، مجھے اللہ نے 5 چیزیں ایسی دی ہیں میرے سے پہلے نبیوں کو نہیں دی گئی چیزیں۔ وہ کیا؟ ان تمام چیزوں میں ایک کا تعلق میرے آج کے خطبے کے عنوان سے ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ مَسِيرَةَ شَهْرٍ، آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے میری ایسی مدد کی ہے اگر میں مثلا مدینے میں رہوں 1 مہینے کی مسافت کی دور پر جو ہے یہ دشمن میرے سے ڈرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی بہترین چیز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی۔ معزز حاضرین، یہ جو اللہ کی نبی نے فرمایا میرا دشمن میرے سے 1 مہینے کی مسافت کی دوری پر ہے، مثلا یہاں سے حصور سے میں 1 مہینے کی مسافت طے کروں کسی گھوڑے پر یا اس پر 1 مہینہ سفر کر کے جہاں پہنچوں گا نا اتنا دور رہ کر میرا دشمن میرے سے ڈرتا ہے۔ یہ خصوصیت اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور کو عطا نہیں کی۔ علماء نے کیا کیا لکھا؟ اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دیا، ساتھ میں امت کو بھی دیا۔ ہم آپ کو بتاتے ہیں ایک مثال، آج بھی اس گئے گزرے دور میں بھی مسلمانوں کا رعب الحمدللہ لوگوں میں باقی ہے۔ ایک مثال دیتے سنیے، جامعہ اسلامیہ میں پڑھنے والے تقریباً 8 طلبہ جن کی بڑی بڑی داڑیاں، وہ لوگ لندن سے پڑھنے کے لیے مدینہ آ رہے تھے۔ ان لوگوں کا فلائٹ جو ہے ڈائریکٹ لندن سے جدہ کے لیے تھا، پورے مسافرین بیٹھ گئے۔ آخر میں یہ اسٹوڈنٹس چلے جن کو مدینہ آنا تھا، جیسے ہی یہ لوگ چڑھے تو سارے فلائٹ والے باہر آ گئے، بولے ہم نہیں بیٹھیں گے اس میں، اس لیے کہ ان داڑیوں والوں کو دیکھ کر ہمیں ڈر لگتا ہے، جب تک ان کو نہیں بٹھاتے ہم نہیں دیکھتے۔ دیکھو یورپ میں ہمارا ڈر ہے الحمدللہ، ہماری داڑھی کا، ہمارے اس کا، ہمارے ایمان کا آج بھی انہیں خوف ہے، رعب ہے۔ اچھا، یہ 4 طلبہ نے اپنا حق لینے کے لیے جو ہے پیچھے نہیں ہٹے، ایئرپورٹ پہ جا کر انہوں نے شکایتیں کی، کہنے لگے پورے لوگ ہمارے سے یہ کہہ رہے ہیں کہ جب تک یہ لوگ رہیں گے یہ فلائٹ نہیں چلے گا، ان کو جب تک نہیں نکالتے ہم نہیں بیٹھیں گے۔ انہوں نے اپنا حق منوایا اور حکومت برطانیہ سے اپنا حق لیے بغیر نہیں رہ سکے۔ آخر میں پورے لوگ چڑھے اور یہ 8 طلبہ بھی سوار ہوئے، فلائٹ نکلا اور الحمدللہ یہ لوگ مدینہ پہنچ گئے۔ مطلب یہ بتانا چاہتے ہیں جب ہم اللہ تعالیٰ کے دین پر چلیں گے نا، اللہ تعالیٰ آج بھی ہمارا رعب لوگوں کے گھروں میں ڈالے گا، لیکن چونکہ ہمارے دلوں میں ایمان کمزور ہو
چکا ہے تو ہم کیسے ہو گئے ہیں؟ جیسے بارش کے اوپر کوئی چیز تیرتی ہے امت مسلمہ ویسی ہلکی ہو گئی ہے۔ معزز حاضرین، ہم آپ کو بتاتے ہیں، دیکھیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 1 مہینے کی مسافت پر دشمن میرے سے ڈرتا ہے۔ اس کی مثال کیسی ہے؟ حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ ہرقل کے دربار میں گئے۔ یہ لمبا جو ہے قصہ ہے جو بخاری میں تقریباً 1.5 صفحے پر مشتمل ہے، بڑا قصہ ہے۔ ابو سفیان سے ہرقل نے کیا پوچھا؟ اے ابو سفیان بتاؤ تمہارا جو بھتیجا محمد ہے نا تمہیں کیا حکم دیتا ہے؟ ابو سفیان نے کہا وہ کہتا ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ یہ جملہ سننا تھا۔ ہرقل نے کہا اے ابو سفیان تم یہ جو کہتے ہو نا کہ محمد توحید کی تعلیم دیتا ہے، اگر بات ویسی ہے اللہ کی قسم ایک وقت وہ آئے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیروں کی زمین کے نیچے کا مالک ہو جائے گا۔ یہ الفاظ کس کے؟ ہرقل کے۔ دیکھو بادشاہ شام میں بیٹھ کر مدینے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈر رہا ہے اور کہہ رہا ہے اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم توحید کی دعوت دے رہے ہیں، شرک سے بچ رہے ہیں، میرے پیروں کے نیچے جو زمین ہے اس کے وہ مالک ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد کیا کہا ہرقل نے؟ غور سے سنو، کہا اگر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں ہوتا نا آپ کے پیروں کو دھو کر پی لیتا۔ یہ بات اتنا ہی نہیں، اور آگے بڑھی ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ ہرقل کے سامنے گفتگو ہو رہی تھی، ہرقل کے پاس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خط بھیجا تھا، اے ہرقل تم مسلمان ہو جاؤ، محفوظ ہو جاؤ گے، لیکن ہرقل نے نہیں مانا۔ ابو سفیان کہتے ہیں ہرقل کے دربار سے ہمیں نکال دیا گیا، ہرقل کے دربار سے ہمیں نکال دیا گیا۔ جب نکال دیا گیا تو میں دیکھتا ہوں کہ باہر آ گیا، جیسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خط اس نے اپنے درباریوں کے سامنے پڑھا تو آوازیں بلند ہوئیں۔ ابو سفیان باہر کھڑے ہو کر کہنے لگے، اپنے دل میں کہنے لگے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر اٹھے ہیں نا، آپ مدینے میں ہیں لیکن شام میں بیٹھ کر ایک بادشاہ مکمل طور پر آپ سے ڈر رہا ہے۔ معزز حاضرین، ابو سفیان رضی اللہ عنہ اس وقت تک ایمان نہیں لائے۔ یہ قصہ دیکھ کر انہوں نے اپنے دل میں کہا دیکھو اسلام لانے سے پہلے میں ذلیل تھا، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ میرے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر اٹھے ہیں نا، وہ دین انشاءاللہ غالب آ کر رہے گا۔ وہ کہتے ہیں میں نے دیکھا، میں تقریباً غزوہ بدر سے لے کر غزوہ حنین سے پہلے تک اسلام کو کراہت کی نگاہ سے دیکھ رہا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے میرے بھتیجے کے دین کو میرے دل میں داخل کر دیا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان نہیں تو کیا ہے؟ معزز حاضرین، ہم آپ کو بتاتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اور صحابہ کی مدد فرمائی۔ آپ دیکھتے جاؤ، سب سے پہلے رمضان کا موقع، بھوکے صحابہ کرام، نہ ان کے پاس تلواریں، نہ چاقو، نہ چھری، نہ کچھ، حتیٰ کہ دشمن سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے ان کے پاس کوئی وسیلہ نہیں تھا۔ نکلے تھے بدر میں بھوکے پیاسے، گرمی کیسی ہوتی ہے اب دیکھو، گرمی کا وقت ہے، باہر پیر نہیں رکھ سکتے آپ، لیکن کیا موقع رہا ہوگا صحابہ کرام بھوکے پیاسے پہلی جنگ لڑنے کے لیے جا رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے مدد کرتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام تم ذلیل تھے، 300 تھے تم، لیکن ہم نے 1000 کے مد مقابل میں تم کو ہم نے کامیابی دی۔ اللہ نے کیا کیا کامیابیاں نہیں اتاری؟ اگر ہمارا ایمان اللہ کے نبی کی طرح ہو جائے، اگر ہمارا ایمان ابو بکر عمر و عثمان کی طرح ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ آج بھی آسمان سے فرشتوں کو اتار سکتا ہے۔ یہ ہو سکتا ہے۔ اللہ نے کیا کیا نہیں اتارا غزوہ بدر میں؟ 1000 فرشتے آسمان سے اترے، بالکل اترے جیسا کہ روایتوں میں آتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ بدر کے بعد یہ بتاتا ہے بدر ہی میں نہیں، اللہ تعالیٰ نے جو ہے غزوہ خندق میں، غزوہ حنین، یہ جنگ ہی ہے، یہ جنگ کیا مسلمانوں کو اپنے اوپر یہ ہونے لگا، کیا ہونے لگا؟ اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگے مسلمان۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھا میں اگر اپنے بندوں کی ہمیشہ مدد کرتے رہوں نا، ہو سکتا ہے یہ لوگ غرور میں آ جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا؟ حوازن و ثقیف کے لوگ جب جم کر ان کے اوپر جو ہے تیر اندازی کرنے لگے، مسلمان بھاگنے لگے میدان چھوڑ کر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عباس سے کہا اے عباس لوگوں کو بلاؤ،
جاؤ. عباس نے کہا اے سورہ بقرہ پڑھنے والے دوبارہ واپس آ جاؤ میدان جنگ میں لڑنے کے لیے. یہ جیتی ہوئی جنگ ہاری ہوئی جنگ مسلمانوں نے دوبارہ جیتی ہے. تو معلوم یہ ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی جگہ مدد فرمائی. اسی طریقے سے آپ دیکھیں گے ہجرت کے موقع پر غار کے منہ تک پہنچ گئے. ابو بکر کا دل لرزنے لگا. ابو بکر نے کیا کہا, یا رسول اللہ یہ لوگ آپ کا سر حاصل کرنے کے لیے غار کے منہ کے پاس آ چکے ہیں, اگر یہ اپنے پیر کے پاس بھی دیکھیں گے تو ہم ہی نظر آ جائیں گے. اللہ کے نبی نے کیا فرمایا, اے ابو بکر یہاں ہم دو ہیں, تم ہو اور ہم میں تیسرا اللہ ہے, تیسرا اللہ کا علم ہے, تم مت ڈرو, غمگین مت ہو جاؤ, اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگرانی ہمارے ساتھ ہے. معزز حاضرین, اسی طریقے سے امت اس وقت نصرت اور تائید اور اللہ تعالیٰ کی مدد کی بہت ضرورت ہے. امت کو حالات کتنے ہی خراب کیوں نہ ہو جائیں, لیکن کبھی بھی امت مسلمہ کو مایوس نہیں ہونا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا رب جہاں غفور و رحیم ہے وہاں قوی بھی ہے. قوی کا مطلب طاقتور ہے. ہمارا رب وہیں قہار بھی ہے. جو امت رب پر ایمان رکھتی ہے, اس کے صفات پر ایمان رکھتی ہے, کیسے اس کو مکمل طور پر یہ ہونا چاہیے, کبھی بھی اسے جو ہے مایوس نہیں ہونا چاہیے. بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں جتنے نبیوں کو بھیجا آپ دیکھتے جاؤ, اللہ تعالیٰ قوی ہے نا, بڑا طاقتور ہے. فرشتوں کے سردار کے بارے میں آپ سنا ہوگا. فرشتوں کے سردار کون؟ جبرائیل علیہ السلام. کتنے پر؟ 600 پر. عبداللہ مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ 600 پر, اور ایک ایک پر بھی کیسا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل کو 2 مرتبہ اصلی حالت میں دیکھا. ایک پر کھولتے تو یہ آسمان کا پورا کنارہ چھپ جاتا, ایک پر کھولتے تو وہ آسمان کا پورا کنارہ چھپ جاتا. اللہ تعالیٰ اس امت کو کبھی ضائع نہیں ہونے دے گا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ نے جبرائیل کو یہ طاقت دی. نبیوں کو دیکھتے جاؤ, اللہ نے نبیوں کو کوئی معمولی طاقت نہیں دی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کون؟ مدین کے اس چشمے کے پاس پہنچے جو کنویں کے اوپر ایک ڈھکن تھا, جس کو صرف طاقتوری اکیلے اٹھا چکے. اللہ نے بہت طاقت دی. اللہ نے سلیمان کو کیا طاقت نہیں دی؟ سلیمان کو ایسی طاقت دی, ہواؤں پر حکومت کرتے تھے, اور اسی طریقے سے وہ جنوں کو اپنے قبضوں میں رکھتے تھے. اتنی بہترین طاقت. حضرت داؤد علیہ السلام کی طاقت کیا آپ نے نہیں سنی؟ اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی معمولی طاقت کے مالک نہیں تھے. آپ جب غزوہ خندق میں چٹان پر مارتے, چٹان ہٹ جاتی تھی. معزز حاضرین, ہم آپ کو بتاتے ہیں یہ طاقت صرف نبیوں کے اندر تھی. تو آپ بتاؤ آج کے لوگ طاقت آتی تو ناز کرتے ہیں, طاقت کا غلط استعمال کرتے ہیں. لیکن نبیوں کی تاریخ پڑھ کے بتاؤ, ان نبیوں نے کیا کبھی اپنی طاقت کا غلط استعمال کیا؟ کیا کبھی انہوں نے ظلم کیا؟ نہیں, بلکہ مظلوموں کو زندگی دی, اور انہوں نے مظلوموں کا حق دلوا کے انہیں جو ہے مکمل طور پر جینے کا حوصلہ دیا. اسی طریقے سے صحابہ اکرام میں کیا طاقتور تھے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ, ان کے اندر عقیدے کی طاقت کے ساتھ بہترین طاقت, جسمانی طاقت. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ غزوہ موتا میں تقریباً 8 تلواریں ان سے ٹوٹیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا, اے خالد تم اللہ کی تلوار ہو. تم یہ دیکھو, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام نبیوں کو, صحابہ کرام کو طاقت کیوں دی؟ تاکہ دنیا کا نظام چلائیں. لیکن آج لوگ طاقت کو رکھ کے نعوذ باللہ, دیکھو مغربی ممالک میں طاقت جب ملتی ہے تو کیسے ظلم کرتے ہیں مسلمانوں پر. معزز حاضرین, اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد کیسے آتی ہے؟ دیکھو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ غزوہ قادسیہ جس میں 1 لاکھ دشمنوں کا لشکر, کتنا؟ 1 لاکھ. مسلمان کچھ ہزاروں میں ہیں, اس وقت لڑائی ہو رہی ہے. حضرت سعد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں 1 لاکھ دشمنوں کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمارے دل دھڑک رہے تھے, کیا کریں گے. کیا کیا؟ جنگ سے پہلے سورہ انفال کی تلاوت کی. سورہ انفال میں کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ انفال میں غزوہ بدر کے بارے میں بتایا. غزوہ بدر میں مسلمان 313 جیسے ہزار کو مکمل طور پر جو ہے غالب کر دیے اس پہ. اس طریقے سے حضرت سعد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جنگ سے پہلے سورہ انفال پڑھی تو مکمل طور پر ہمیں کیا ہوا؟ ایک انقلاب آیا, ایک نئی روح آئی. اللہ اکبر کہتے ہوئے آگے بڑھے, اور 1 لاکھ کے لشکر کو مکمل طور پر جو ہے تحقیق کر کے یہ کر دیے گئے. معزز حاضرین, یہ بات یاد رکھیں آپ, مسلمانوں کا بھی یہ حال ہے. اس
اس ملک میں مسلمانوں کا مستقبل کیا ہوگا یہ بھی سوچنے کی ضرورت ہے. لیکن حالت یہ ہے مستقبل کیا ہونا چاہیے، لیکن ہمارا جو ماضی جو ہے نا گزرا ہوا، اس شاندار ماضی پر بھی ہمیں نظر ہونا چاہیے. اہل علم کہتے ہیں جو بھی آدمی ماضی سے، جو بھی قوم گزشتہ ماضی سے اپنے رشتے کو توڑ لیتی ہے وہ کٹی پتنگ کی طرح ہو جاتی ہے. ہمارا ماضی روشن کیسے تھا اس کو یاد رکھو، انہوں نے اپنے ماضی کو روشن کیسے بنایا. اگر ہم اپنے مستقبل کو روشن بنانا چاہتے ہیں ان تمام تدبیروں کو اپنانا ہوگا جیسے ہمارے سلف صالحین نے مکمل طور پر اپنایا. معزز حاضرین، اس وقت الیکشن 2019 کا آ رہا ہے. ایسے وقت میں مسلمانوں کے درمیان دیکھتے ہیں کہ دو خیالات جو ہے مکمل طور پر یہ کر رہے ہیں. ایک تو کیا ہے، کچھ لوگ اللہ کی رحمت سے اتنا مایوس ہو چکے ہیں، لوگ تو کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کو چھوڑ دیا ہے. ایسی بات نہیں کر سکتا. اللہ پر ایمان لانے والا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والا اور ہماری پوری تاریخ، روشن تاریخ کو پڑھنے والا کبھی ایسا جملہ کہہ ہی نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ نے نعوذ باللہ اس امت کو بے اور مددگار چھوڑ دیا ہے. ایک تو یہ خیال ہے. دوسرا خیال کیا ہے؟ دوسرا خیال یہ ہے، سنو، بعض لوگ کہتے ہیں ہم اللہ پہ توکل کرتے ہیں، اللہ دیکھ لے گا. لیکن سوال یہ ہے کہ آج امت نے توکل کے مفہوم کو سمجھا. اللہ پہ بھروسہ کرنے کا کیا مطلب ہے؟ سنو، اللہ کے نبی کیسے سمجھاتے ہیں. ایک صحابی آتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ میں اپنے اللہ پہ توکل کرنا چاہتا ہوں. آپ نے کیا فرمایا؟ اونٹ کو باندھ کر توکل کرو. اس کا مطلب یہ ہوا حالات ایسے ہیں، تدبیر کے ساتھ، حکمت عملی کے ساتھ علماء کی قیادت میں امت حالات کا مطالعہ کرے اور بعد میں اللہ تعالیٰ پہ مکمل طور پر توکل کرے. معزز حاضرین، آدھا خطبہ ہو چکا ہے، ابھی 10-15 منٹ باقی ہیں. ہم اپنی بات کو آگے بڑھتے ہوئے اپنی بات کو ختم کریں گے. آج دنیا میں امت مسلمہ کو اللہ کی مدد حاصل نہیں ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ کا وعدہ پکا ہے، اللہ مدد کرے گا، اللہ مدد کرے گا، اور اللہ تعالیٰ کے مدد کی جو وعدے کی آیتیں ہیں قرآن میں قیامت تک رہیں گی انشاءاللہ قرآن میں. لیکن سوال یہ ہے امت مسلمہ کو اس وقت اللہ کی مدد کیوں نہیں مل رہی ہے؟ اس اسباب کو ہم آپ کے سامنے گناتے ہیں. سب سے پہلا سبب دیکھو، اگر آج امت مسلمہ اللہ تعالیٰ کی مدد سے محروم ہے اس کا سب سے بڑا سبب ایمان اور عقیدہ توحید کی کمزوری. پوری تاریخ اٹھا کے پڑھو، جب تک امت مسلمہ کا عقیدہ صحیح رہا، ان کی توحید صحیح رہی، اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق ان کا صحیح رہا، امت مسلمہ ہمیشہ آسمان پہ رہی. لیکن جیسے ہی اس کے اندر عقیدہ توحید کے اندر کمزوری آئی اور عقیدہ توحید میں کمزوری آئی، اوج ثریا تھا زمین پہ مکمل طور پر مار دیے گئے. اللہ تعالیٰ یہی تو کہتا ہے وَلَا تَهِنُوا، لوگو کمزور مت ہو جاؤ، وَلَا تَحْزَنُوا، غم کا شکار ہونے کی ضرورت نہیں ہے. کہا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، دیکھو تاریخ کے ہر دور میں انشاءاللہ تم ہی سر بلند رہو گے. لیکن شرط یہ ہے ان کنتم مؤمنین، اگر تم حقیقی معنی میں مومن ہو. آج ہمارے عقیدوں کا حال کیا ہے؟ آج ہم آپ کو بتاتے ہیں. آج امت میں شرک اکبر تو اللہ اکبر بولو نا، شرک اکبر تو کتنا ہے. یہ قبر، یہ خانقاہ ہیں، یہ آستان ہے، پتہ نہیں کیا کیا بن گئے. اور شرک اصغر بھی ساتھ میں ہے. شرک اصغر کا مطلب کیا؟ شرک اصغر کا مطلب ریاکاری ہے. میں ایک کام کر رہا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ میرے کام کی فوٹو کل اخبار میں چھپ جائے، میں چاہتا ہوں کہ میرے کام کی فوٹو فیس بک میں آ جائے، میں چاہتا ہوں کہ اگر میں کسی کی مدد کروں تو جو ہے واٹس ایپ پر ڈال دوں. تو بتاؤ، جب امت توحید میں کمزور ہو جائے گی، شرک میں مبتلا ہوگی، شرک اکبر میں، شرک اصغر میں، اور اس کے بعد اس میں ہو جائے گی، تو کیسے اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی؟ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی باریکی سے بیان فرمایا. آپ نے کہا امت کے رگ رگ میں شرک آئے گا. آج کہاں کہاں شرک نہیں ہے. ہمارے جو نکاح کے کارڈ چھپتے ہیں اس میں بھی شرک آ گیا ہے. کیسے بتا دیں؟ دیکھو، اس میں لکھا جاتا ہے دختر بلند اختر. دختر کا مطلب بیٹی صحیح ہے، لیکن بلند اختر کا مطلب یہ ستارے کی طرف نعوذ باللہ اشارہ ہے. اگر ستارہ ہو تو میرے بیٹی کی شادی صحیح ہوگی.
تو دیکھو ہمارے نکاح کے کارڈوں میں جب شرک آئے گا تو بتاؤ کیسے امت مسلمہ یہ ہوگی؟ معزز حاضرین، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس امت میں شرک کیسے آئے گا؟ چیونٹی کے رینگنے سے آہستہ آواز میں امت میں شرک آئے گا۔ آپ کو جانتے ہیں کبھی چیونٹی رینگ کبھی آواز آپ کو آئی؟ نہیں آتی آواز، اتنا آہستہ آہستہ امت کی رگ رگ میں شرک آئے گا۔ معزز حاضرین، ہم آپ کو بتاتے ہیں جب بھی ماضی میں امت مسلمہ کو اقتدار ملا، خصوصاً ملک ہندوستان کی آپ بات کریں، مغلیہ سلطنت تقریباً 1000 سال ہندوستان میں ہم نے حکومت کی۔ ہم نے ہندوستان کو دیا کیا؟ ہم نے دیے تو مقبرے دیے، ہمایوں کا مقبرہ دیکھو۔ مغلیہ سلطنت میں اورنگزیب، تغلق یہ کچھ تھے، لیکن اکثر لوگ شیعہ پسند تھے۔ انہوں نے مقبرے دیے، اپنے بیویوں کی محبت میں انہوں نے تاج محل بنایا۔ اگر 1000 سال حکومت ہمیں مل کر ہوتی، اگر 1000 سال کی اس مدت میں عقیدہ توحید ہندوستانیوں کو سمجھاتے، حالات اس حد تک نہیں بگڑتے جیسے مکمل طور پر آج ہم دیکھ رہے ہیں۔ معزز حاضرین، ہم آپ کو بتاتے ہیں جب بھی امت مسلمہ کو اقتدار ملا تو ہم نے توحید کے بجائے نعوذ باللہ شرک کو اس میں مبتلا کیا۔ ابھی دیکھیے سلطنت عثمانیہ، سعودی حکومت کے آنے سے پہلے وہاں کس کی حکومت؟ ترکی حکومت کرتے تھے۔ کیا کیا انہوں نے؟ نعوذ باللہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر انہوں نے گنبد بنایا، حالانکہ آپ نے اپنی موت سے 5 دن پہلے بیان فرمایا لوگو میری قبر کے ساتھ تم وہ کام نہ کرو جو یہود و نصارہ نے کیا تھا۔ تو بتاؤ امت کی رگ رگ میں جب مکہ مدینہ شرک سے نہیں بچ پایا، امت کیسے مکمل طور پر جو ہے کیا اس میں آئے گی؟ اللہ تعالیٰ کی مدد میں آئے گی۔ اور آپ کو بتاتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بنی اسرائیل کا بار بار ذکر کیا۔ کیوں کیا ذکر؟ اس کا بھی جواب سن لو۔ اللہ بتاتا ہے اے امت محمدیہ، تم تو قیامت تک سب سے بہترین امت ہو، لیکن تم نے بھی اپنے آپ کو نہیں سمجھا، تمہارا وہی انجام ہوگا جو بنی اسرائیل کا ہوا۔ بنی اسرائیل کا انجام کیا ہوا؟ بتاؤ پوری تاریخ پڑھ کے۔ اللہ تعالیٰ نے جنت کی غذا کس کے اوپر اتاری؟ صرف بنی اسرائیل پر اتاری، من و سلوہ اترا ان لوگوں پر۔ لیکن یہ لوگ کہنے لگے ہمیں پیاز کنکڑی لہسن چاہیے، جنت کی غذا نہیں چاہیے، اس سے بڑی نمک حرامی کوئی اور ہو سکتی ہے؟ اور ان لوگوں نے کیا کیا؟ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم میں سے 70 آدمیوں کو لے کر اللہ تعالیٰ سے بات کرنے توریت لینے گئے۔ اس وقت سامری نے گائے کے بچے کو، جسے کہتے ہیں بچڑا، اس کو لے کر معبود بنا دیا۔ دیکھو جب اللہ تعالیٰ نے اپنے وقت کی بنی اسرائیل کو افضل ترین قوم بنایا تھا، لیکن جب یہ بچڑے کی عبادت کرنے لگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکمل طور پر یہ کر دیا۔ یہ جملہ غور سے سنو، میں سمجھتا ہوں آج کے خطبے کا سب سے بہترین جملہ یہ ہے۔ بتاؤ مسلم ممالک میں اگر گوتم بدھ کا مجسمہ جو ہے منصب کیا جائے، کہاں سے آئے گی اللہ کی مدد؟ آپ کو معلوم ہونا چاہیے دبئی میں ایک میم روڈ پر گوتم بدھ کا مجسمہ یہ کیا گیا ہے۔ اب بتاؤ مسلم ممالک میں اگر یہ حال ہو تو اللہ تعالیٰ کی مدد کیسے آئے گی؟ معزز حاضرین، اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی نصرت کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ایمان اور عقیدے کی خرابی ہے۔ امت یہ چاہتی ہے اللہ کی مدد ہمارے پاس آئے، امت کو چاہیے کہ وہ شرک سے مکمل طور پر توبہ کرے۔ اس طریقے سے معزز حاضرین، نصرت الہی کی راہ میں دوسری جو رکاوٹ ہے بدعت و خرافات کا وجود ہے۔ ایک جملہ سنو، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کیا کہتے ہیں؟ السنت سفینۃ نوح من رکبها نجا ومن ترکها ہلک غرقا۔ کتنا بڑا بہترین جملہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بیان فرمایا۔ کیا کہا؟ سنت کی مثال حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے۔ سنت کی مثال حضرت نوح علیہ السلام کشتی کی طرح ہے۔ جو کشتی میں سوار ہو جائے گا بچ جائے گا، جو کشتی میں سوار نہیں ہو جائے گا ہلاک ہو جائے گا۔ آج ہمارے زندگیوں میں ہم دیکھتے ہیں سنت بالکل ہے ہی نہیں ہے، سنت ہے ہی نہیں ہے۔ سنت کی جگہ کیا ہو رہا ہے؟ سنت کی جگہ بدعت و خرافات، ایسی بدعت و خرافات آ گئے ہیں جس کی وجہ سے مکمل طور پر ہم نصرت الہی سے محروم ہو گئے ہیں۔ دیکھو صحابہ اکرام کا دور کیسے تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کو وہ اپناتے تھے، اللہ کی مدد آتی تھی۔ لیکن آج ہم نے سنتوں کو جو ہے خیر بات کہا، اس سے غافل ہو گئے، سنتوں کا مذاق
سنت میں شکوک و شبہات اور سنت کو مارنے سے انکار اگر امت کا مزاج یہ ہے تو کیسے جو یہ آئے گی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرماتے ہیں وَجُعِلَ الصَّغَارُ وَالْهَوَانُ لِمَنْ خَالَفَ أَمْرِي، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کان کھول کر سن لے امت، جو بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کی خلاف ورزی کرے گا دنیا میں بھی ذلت ہوگا اور آخرت میں اس کو ذل رسوا ہونا پڑے گا۔ اسی طریقے سے آج اللہ کی مدد نہیں آ رہی ہے، اس کا سب سے بڑا سبب آج امت دعوت کے کام میں غفلت برت رہی ہے۔ اللہ نے ہم کو دنیا میں کیوں پیدا کیا؟ ہمیں کھانے پینے دوستی کرنے نے پیدا کیا۔ اللہ نے ہم کو کیوں پیدا کیا؟ اے مومنو تم جنت والے ہو، ساری جہنم کی طرف لپکتی انسانیت کو جنت کی طرف بلاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم نے دنیا میں اس لیے پیدا کیا، لیکن اب کیا ہو رہا ہے؟ ہم لوگوں کو جنت کی طرف نہیں بلا رہے بلکہ لوگ الٹا ہم کو نعوذ باللہ جہنم کے راستے کی طرف بلا رہے ہیں۔ اللہ کیا فرماتا ہے سورہ آل عمران میں؟ اگر تم بھلائی کا حکم دو گے، برائی سے روکو گے، یہی دنیا میں سب سے بڑے مکمل طور پر کامیاب ہیں۔ آپ دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھیں بند کی، اس کے بعد ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ عنہم تقریباً 29.5 سال یہ لوگ دنیا میں حکومت کرتے رہے، لیکن بتاؤ کیا ان لوگوں کے حکومت کرتے کے وقت دنیا میں کوئی برائی آئی؟ کیا اللہ کے نبی کی خبر پر گنبد بنا؟ کیا کوئی بدعت آئی؟ جب بھی صحابہ کے زمانے میں کوئی بدعت، کوئی خرافات، کوئی منکر، کوئی برائی اٹھتی فوراً صحابہ اکرام مکمل طور پر جو ہے اس کو ختم کر دیتے تھے۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے ان صحابہ کو دنیا میں خلافت دیا تو کیا کیا انہوں نے؟ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ۔ معزز حاضرین، اگر کوئی آدمی دنیا میں دعوت کا کام کرتا ہے، اپنی دعوت کا کام کا آغاز توحید سے کرتا ہے، نماز سے، خدمت خلق سے نہیں، نماز سب سے پہلے لوگوں کو توحید کی طرف بلاؤ۔ دیکھو نبیوں کے اور صحابہ کے نقش قدم پر چل کر جن جن لوگوں نے دنیا میں دعوت کا کام کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو غیر معمولی کامیابی دی۔ آپ جانتے ہیں علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کو، یہ اپنے زمانے کے کتنے بڑے عالم دین، انہوں نے کیسے کیسے اپنی زبان سے جہاد کیا، اپنی قلم سے جہاد کیا اور اپنے جو ہے سب سے جہاد کیا، جیل میں بھی گئے، لیکن تاتاریوں کے ساتھ ان کا جو مقابلہ ہوا الحمدللہ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ جیت گئے۔ اسی طریقے سے محمد ابن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کو دیکھو، آج کا جو سعودی عرب ہے آئینے کی طرح پاک توحید ہے، یہ سب کس کی دعوت کے اثرات ہیں؟ یہ محمد ابن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کی دعوتی کوشش کا نتیجہ ہے۔ دنیا میں جب بھی عقیدہ توحید کی طرف بلایا گیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کامیابی دی۔ معزز حاضرین، ہمارے صحابہ کرام بھی کچھ کم نہیں تھے، نیکی کا کام کرنے، برائی کا مٹانے کا ان کے اندر بڑا عجیب بولوالا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نماز فجر پڑھا رہے ہیں، ایک مجوسی نے آ کر ان کے پیٹھ میں جو ہے چاقو مار دیا، نماز میں گر گئے۔ اس کے بعد بستر مرگ پر تھے، سمجھو چلنا پھرنا سب بند ہو چکا تھا۔ ایک آدمی عیادت کرنے آیا، جب آیا تو اس کے کپڑے ٹخنے کے نیچے لگے ہوئے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اپنے تمام حاضرین سے، ابھی ایک آدمی آیا تھا نا جس کے کپڑے ٹخنے کے نیچے لٹکے تھے، دوبارہ مجھے میرے پاس بھیجو اسے۔ وہ واپس جا چکا تھا، دوبارہ واپس آیا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آدمی سے کہا، اے غلام تم اپنے کپڑوں کو ٹخنے کے اوپر کر لو، اس لیے کہ اس سے تمہارے دل میں بھی تقوی پیدا ہوگا اور تمہارے کپڑے بھی پاک رہیں گے۔ ہمارے صحابہ کرام بستر مرگ پر بھی امر بالمعروف کا کام نہیں چھوڑتے تھے، جب بستر مرگ پر رہتے تھے مکمل طور پر تب بھی یہ ہوتے تھے۔ معزز حاضرین، ہم بتاتے ہیں آپ کو، آج ہماری مسجدوں میں گانے کی میوزک آتی ہے، بتاؤ یہ سب رکھ کر کیا ہم اللہ تعالیٰ کی مدد کے مستحق ہوں گے؟ ہماری بیویاں بے پردہ ہو کر معاشرے میں گھوم رہی ہیں، نوجوان گانے سن رہے ہیں، نمازوں کو چھوڑا جا رہا ہے۔ ان تمام چیزوں کو رکھ کر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا بادشاہ اچھا ہو، ہمارا وزیر اعظم اچھا ہو جائے۔ سب سے پہلے اپنے دامن میں جھانک کر دیکھو ہمارا گریبان کیسا ہے، مکمل طور پر اپنی اصلاح کی مکمل طور پر کرنے کی کوشش کرو۔ ایک مثال دیتے ہیں آپ کو، آپ تعجب ہو جائیں گے۔ عبد الرحمن ابن سمیت رحمہ اللہ، یہ پیشے سے ڈاکٹر، کویت کے رہنے والے،
پیشے سے ڈاکٹر کویت کے رہنے والے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اندر دعوت کا جو جذبہ دیا, ان کے بیوی کے اندر صبر کرنے کا جو جذبہ دیا, تعجب کریں گے آپ, پیشے سے ڈاکٹر رہنے والے افریقہ میں جا کر 29 سال رہتے ہیں اپنے بیوی کے ساتھ, شوگر پیشنٹ. یہ دیکھ کر آپ کو عجیب لگے گا, تقریباً 29 سالوں میں 11 ملین لوگ مسلمان ہوئے ان کے ہاتھوں پر. ایک دو نہیں, 11 ملین لوگ ان کے ہاتھ پر مسلمان ہوئے. شوگر پیشنٹ تھے, انسولین دیتے کھڑنے بھی نہیں ہوتا تھا, اس کے باوجود بھی انہوں نے مکمل طور پر یہ کام کیا. لہذا آج دیکھو ایسے دعوت کا کام کرنے والے لوگ باقی ہیں نا, اس لیے دنیا باقی ہے, ورنہ دنیا کبھی ختم ہو جاتی. معزز حاضرین, اسی طریقے سے آج ہم نصرت الہی میں کیوں جو ہے اس کے مستحق نہیں ہو رہے ہیں؟ ہمارے اندر اتحاد و اتفاق نہیں ہے. جب بھی اتحاد اتفاق کی بات آتی ہے ہمارے اندر مسلک کی اختلاف آ جاتا ہے, وہ حنفی ہے, وہ شافعی ہے, وہ حنبلی ہے, وہ مالکی ہے, وہ پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے. لیکن یہ بات یاد رکھو, اتحاد پر بہت بولا جاتا ہے, لیکن اتحاد ہوگا کیسے؟ سب سے پہلے اتحاد کے لیے توحید پر محنت کرو. جب عقیدہ توحید صحیح ہوگا ہمارے اندر اتحاد آئے گا. صحابہ اکرام کے اندر آپ نے دیکھا نہیں کیسے اتحاد تھا, ایک دم سیسا پلائی ہوئی دیوار. کتنے لوگوں نے صحابہ اکرام کے تعلقات میں دراڑیں ڈالنے کی کوشش کی, لیکن صحابہ کبھی سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح ہمیشہ رہے. آج اس کی ضرورت ہے. آج امت مسلمہ اپنے عقیدہ توحید کو درست کرے گی, امت مسلمہ ایک پلیٹ فارم پر آ جائے گی, لیکن شرک کے خرافات رکھتے ہوئے کبھی جو ہے مکمل طور پر امت کامیاب نہیں ہوگی. اس طریقے سے معزز حاضرین, اللہ تعالیٰ کی مدد نہ آنے کا اور ایک سبب صحابہ کے راستے کو چھوڑنا ہے. ہم صحابہ ایسے نماز پڑھتے, وہ کرتے, سب دیکھتے, لیکن زندگی کے پورے میدانوں میں کیا ہم نے صحابہ کو ہم نے نمونہ بنایا ہے؟ اللہ سورہ بقرہ میں کہتا ہے, اے مومنو اگر تم صحابہ کے راستے پر چلو گے ہدایت کے روشن ستارے بن جاؤ گے تم. اگر تم ان کے راستے سے ہٹو گے اختلاف میں پڑ جاؤ گے. آج یہی تو ہو رہا ہے, رمضان کا مہینہ آتا ہے اختلاف شروع ہو جاتا ہے, 20 رکعت کا 8 رکعت کا. صحیح چیز سنو, صحیح چیز تلاش, مکمل طور پر تلاش کرنے کی کوشش کرو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی تو کہا تھا, لوگو میری سنت کو لازم پکڑو اور میرے صحابہ کی سنت کو لازم پکڑو. اس طریقے سے معزز حاضرین, اللہ تعالیٰ کی مدد نہ آنے کا اور ایک بڑا سبب توکل کا فقدان. اللہ پہ بھروسہ کرو. دیکھو اس ہندوستان میں 2019 کا الیکشن اب آنے جا رہا ہے, کوئی بھی آ جائے امت مسلمہ کا انشاءاللہ کچھ بھی بگڑ نہیں سکتا. امت مسلمہ دعوت کا کام کرتے رہے گی. اللہ تعالیٰ نے اس دین کے اندر فطری طور پر بلندی کی جو لچک رکھی ہے نا, اس لچک کو دنیا کی کوئی طاقت انشاءاللہ جو ہے ختم نہیں کر سکتی. یہ اسلام بلند ہے, بلند ہو کر رہے گا. جیسے اس نے قیصر و کسریٰ کے ایوانوں میں اپنے جو ہے تہلکہ مچایا, یہ دنیا کے ہر کچے پکے مکان میں داخل ہو کر انشاءاللہ جو ہے ہنگامہ مچائے گا. دیکھو اللہ پہ توکل کرو. کیسے؟ حضرت نوح علیہ السلام کو دیکھو, حضرت ہود کو دیکھو, حضرت صالح کو دیکھو, شعیب کو دیکھو. ہر نبی یہ کہتا ہے, اے قوم تم سب مل کر میرے خلاف سازشیں کرو, میں تو اس رب پر جو ہے میں بھروسہ کرتا ہوں جو تمہارا رب ہے, میرا رب بھی. حضرت ہود علیہ السلام کے بارے میں آپ جانتے ہیں, اللہ نے نوح کو کشتی دی, حضرت صالح کو اونٹنی دی, لیکن حضرت ہود علیہ السلام کو کوئی معجزہ نہیں دیا. اہل علم نے کہا ان کی توحید اور ان کا عقیدہ خود معجزہ ہے. ان کی عقیدہ توحید اور ان کا عقیدہ توحید خود معجزہ ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل سے کہتے ہیں, اے بنی اسرائیل فرعون کے ظلم کے شکنجے میں پڑھ کر اپنے رب سے مایوس ہو گئے کیا؟ اللہ پہ توکل کرو اگر تم مسلمان ہو. حضرت سورہ ابراہیم میں نبیوں کا اعلان آیا ہے. ہر نبی کہتا ہے ہم اللہ پہ کیوں بھروسہ نہ کریں؟ اے لوگو تم ہم کو تکلیف دیتے ہو نا, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے دین کے راستے میں جتنی تکلیف دو ہم برداشت کرنے مکمل طور پر تیار ہیں. اور قیامت تک امت مسلمہ دین کے راستے میں تکلیف دی جاتی رہے گی. یہ تکلیفیں دنیاوی اعتبار سے بڑی نظر آئیں گی, لیکن دنیا میں بھی امت مسلمہ کا درجہ بڑھے گا اور آخرت میں بھی امت مسلمہ کا درجہ بہت بڑا ہے. معزز حاضرین, ایک اہم بات آپ کو بتاتے ہیں, غور سے سنو. یہ بات کیا ہے؟ فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر سمندر میں چل رہے ہیں. 12 راستے بنے, بیچ میں پہاڑوں کی طرح چل رہے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر پلٹ کر دیکھا, بزدل بنی اسرائیل نے فرعون بھی پیچھا کر رہا ہے.
فرعون پیچھا کر رہا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے کیا کہا؟ انا لمدرکون، اے موسیٰ جیسے ہی پلٹ کر فرعون کو دیکھنے لگے ان کی دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئی، کہنے لگے اے موسیٰ جس فرعون نے ہمیں ہمارے اوپر ظلم کیا ہے نا وہ ہم کو پانے کے لیے ہمارے پیچھے آ رہا ہے۔ دیکھو نبی کا ایمان کیسے ہوتا ہے، جب قوم بزدل ہوتی ہے تو اللہ پہ توکل کیسے ختم ہو جاتا ہے۔ اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا توکل بھی اگر نرم ہوتا تو وہ بھی شاید دل کی دھڑکنیں تیز ہو جاتی، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے سامنے اللہ تعالیٰ کی معیت کا اعلان کیسے بہترین انداز سے کہا، ان معی ربی سیہدین، میرا رب میرے ساتھ ہے۔ لہذا اے مسلمانوں، امت مسلمہ، ہم امت مسلمہ سے خطاب کرنا چاہتے ہیں، اے امت مسلمہ بنی اسرائیل کی طرح بزدل مت ہو جاؤ، بلکہ موسیٰ کا توکل اپنے اندر پیدا کرو۔ تم تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہونا، وہ تو موسیٰ کی امت تھی، تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہو کر تم کیوں یہ کرتے ہو؟ کیا شاعر کا یہ شعر تم نے نہیں سنا؟ جس کا حامی ہو خدا اس کو مٹا سکتا ہے کون؟ اللہ تبارک و تعالیٰ جب اس امت کی مکمل طور پر کر سکتا ہے تو کوئی نہیں ہو سکتا۔ اسی طریقے سے معزز حاضرین، آج اللہ تعالیٰ کی مدد کیوں نہیں آ رہی ہے؟ اس کا ایک بڑا سبب ہمارے اندر صبر کی بڑی کمی ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں حالات فوراً بدل جائیں، نہیں بدلیں گے حالات۔ حضرت خباب بن اسد رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آپ کعبۃ اللہ کو ٹیک لگائے بیٹھے تھے، آ کر کہا یا رسول اللہ ظلم کی حد ہو چکی ہے، کیا آپ دعا نہیں کرتے کیا؟ آج یہی تو ہو رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اے خباب کیا تم نے اپنے سے اگلوگوں کی تاریخ نہیں پڑھی؟ ان کو تو چمڑے کی خینچے سے اجڑا جاتا تھا، تمہارے اوپر تو یہ نہیں، ذرا صبر کرو۔ صبر مکے کی 13 سالہ زندگی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے کیسے صبر کے گھونٹ پیے، صحابہ نے کیسے کیسے صبر کے گھونٹ پیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں صرف 2 کام کرتے، اپنے اخلاق کو اچھا بناؤ اور صبر کرو، صبر کرو، یہ صبر کا مرحلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مدد کو اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر سے جوڑ کر بتایا، وَأَنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّبْرِ، صبر ہوگا تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ آنے والے الیکشن میں کون کامیاب ہوگا کون نہیں ہوگا جلدی مچانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالی انشاءاللہ اس امت میں امت مسلمہ کا انشاءاللہ بھلا کر کے ہی رہے گا۔ معزز حاضرین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسے ہوا، کچھ صحابہ مکے میں تھے، کچھ لوگ مدینے میں تھے۔ مکے سے کچھ صحابہ بیچ میں ایک جگہ بنا چکے تھے، مکے سے کچھ صحابہ آتے، مکے مدینے کے درمیان میں جگہ رہ جاتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر ایک صحابی نے ابو جندل نے کہا یا رسول اللہ آپ لوگ مدینے میں مزے میں ہیں نا، ہم لوگ وہاں ظلم میں جو ہے پس رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا ابو جندل تم بھی ہو تمہارے ساتھی بھی ہیں، انشاءاللہ دیکھو اللہ تعالیٰ کا ہم ہمیشہ یہی کارگری گزر رہا ہے، اللہ تعالیٰ تاریکیوں میں روشنی پیدا کرتا ہے، تم جتنے تکلیف پڑھتے جا رہے ہو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ مکمل طور پر ایسے ہی کرے گا۔ معزز حاضرین، اس طریقے سے آپس کے اختلافات اور عبادت رکھیں، آپ اللہ کی نافرمانی سے اگر بچ جاؤ گے نا اللہ کی مدد آئے گی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں، غزوہ احد میں اللہ کے نبی زندہ ہیں۔ آپ نے فرمایا صحابہ کرام سے پہاڑ کے اوپر چڑھ کھڑے ہو جاؤ، 50 صحابہ کو آپ نے فرمایا وہاں کھڑے ہو جاؤ، نیچے لڑائی ہوگی، مال غنیمت آ جائے، کچھ بھی ہو جائے، وہاں سے ہلنا نہیں۔ لیکن صحابہ اکرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کر کے نیچے آ گئے پورے مال جمع کرنے، مسلمانوں نے جیتی ہوئی جنگ ہاری۔ لہذا بتاؤ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس امت میں تھے اس وقت صحابہ اکرام نے آپ کی معمولی سی نافرمانی کی، مسلمانوں کو جیتی ہوئی جنگ جب ہاری۔ جب ہمارا حال یہ ہے ہم یہاں تک گناہوں میں مکمل طور پر ڈوبے ہوئے ہیں، جب گناہوں میں ہم ڈوبے ہوئے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے پوری یہ امید کرنا کہ اللہ تعالیٰ کی مدد ہمیں کیسے آئے گی۔ حاضرین، اس طریقے سے آج کے اس دیکھ میں ہم دیکھتے ہیں دنیا کی محبت ہمارے دل میں بہت آ گئی ہے، اس وجہ سے اللہ کی مدد نہیں آ رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے دین کی مدد نہ کرنا، ریاکاری اور دعاؤں سے غفلت، یہ بہت اہم ہے۔ حالات اتنے خراب ہو رہے ہیں کہ آپ نے اپنے روزمرہ دعاؤں میں اپنے ملک میں امن کے لیے کبھی دعا کی کیا ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ کہا پروردگار اس ملک میں ہمیں دعوت کا کام کرنے کی توفیق دے، اللہ تعالیٰ اس ملک میں امن و امان کی صورتحال کو برقرار رکھ،
اے اللہ ہمارے اوپر ظالموں کو مسلط نہ کر. کیا ابھی ہم نے یہ دعا کی؟ دیکھو نبیوں کو. حضرت نوح علیہ السلام پریشان ہوئے تو کہنے لگے انی مغلوب فانتصر، پروردگار تو مدد کر دے. کشتی میں چڑھے تب بھی دعا پڑھ رہے ہیں، کشتی سے اترے تب بھی دعا پڑھ رہے ہیں. اس طریقے سے ابراہیم علیہ السلام کی پوری قوم کفار کی کہتے ہیں ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا، پروردگار ہمیں تو کافروں کے لیے آزمائش کا ذریعہ نہ بنا. اس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی دعاؤں کا بڑا سہارا لیتے تھے. پہلی جنگ ہے بدر کی، مسلمانوں میں کفار کے درمیان. ہمارا نبی رات بھر اپنی امت کے لیے تڑپ رہا ہے، رات میں دعا کرنے کے لیے بیٹھے، رات بھر درخت کے نیچے دعا کرتے رہے. آپ کی چادر اوڑے ہوئے تھے، پیچھے سے آ کر ابو بکر نے کہا یا رسول اللہ آپ اپنی امت کے لیے اتنا دعا کر رہے ہیں نا، چادر گر رہے اس کا بھی احساس نہیں ہو رہا ہے. ابو بکر نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ تعالیٰ کا جو پوچھ رہے ہیں نا، اللہ تعالیٰ آپ کو مکمل طور پر ضرور دے کر رہے گا. اللہ کے نبی کے زبان سے کیا کیا الفاظ نکل رہے ہیں، پروردگار تو دنیا میں بیار و مددگار مت چھوڑ، پروردگار ہمیں دنیا میں ذلیل مت کر، پروردگار ہمیں ہلاک نہ کر. تیرے میں عہد کا واسطہ دے کر سے دعا کرتا ہوں کہ دنیا میں مکمل طور پر یہ نہ کر. معزز حاضرین، آخر میں دو باتیں بیان کر کے ہم یہ بات کو ختم کریں گے. اللہ تعالیٰ کی مدد نہ آنے کی اور ایک وجہ کمزوروں کو نظر انداز کرنا. غریبوں کو ہم کیا کرتے ہیں، غریبوں ہمارا کیا سلوک ہوتا ہے غریبوں کے ساتھ. غریبوں کو نظر انداز کرو گے نا، کبھی دنیا میں اللہ کی مدد نہیں آئے گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں، اگر معاشرے میں طاقتور لوگ بھی ہیں، مالدار بھی ہیں، اگر اس سوسائٹی اور سماج میں کمزور لوگ بھی ہیں، ان کمزور لوگوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مکمل طور پر مدد کرتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس امت کی مدد کرے گا لوگوں کے کمزوروں کی وجہ سے، ان کے دعاؤں کی وجہ سے. دنیا میں کسی بھی کمزور کو معمولی مت سمجھو. کسی بھی مسجد کے کونے میں بیٹھ کر کوئی بھی کمزور اگر امت کی اصلاح کے لیے دعا کرے، اللہ تعالیٰ اس کمزور آدمی کی دعا کو جو ہے لاج رکھے گا. اس کی دعاؤں کا، اس کے اخلاص کا مکمل طور پر ہاتھ ہے. آخری بات، رمضان کے تقاضوں سے غفلت. ابھی رمضان آ رہا ہے، رمضان سے ہمارا کیا لینا دینا. رمضان آتا ہے تو ہم جسمانی طور پر خوب کھاتے پیتے ہیں، لیکن کبھی رمضان میں ہمیں روحانی طور پر کبھی ہم نے آپ کو تیار کرنے کی کوشش کی. رمضان کا مہینہ جہاں ہمیں ہزار پیغام دیتا ہے، اس میں سے ایک پیغام یہ ہے رمضان فتح و نصرت کا مہینہ ہے. غزوہ بدر رمضان میں پیش آیا، اسی طریقے سے فتح مکہ رمضان میں پیش آیا، اور بیت المقدس کہاں پیش آیا؟ رمضان میں فتح کیا سلطان صلاح الدین ایوبی نے. اگر امت نے رمضان کے تقاضوں کو اگر پورا کیا نا، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی مدد مکمل طور پر جو ہے اس امت کے حق میں آ کر رہے گی. اور یہ بات یاد رکھیے آپ، کچھ علاقوں میں الیکشن رمضان میں بھی ہے. رمضان میں خاص دعا کریں اللہ تعالیٰ کی، اور دعا ایسی کریں پروردگار یہ رمضان کا مہینہ فتح و نصرت کا مہینہ ہے. جیسے تو نے صحابہ کرام کو غزوہ بدر میں، فتح مکہ میں سلطان صلاح الدین ایوبی کو تو نے بیت المقدس میں فتح کرنے میں جیسے کامیابی دی، اس ملک میں بھی ہمیں کامیابی عطا فرمائے. اسے مکمل طور پر دعا کرنے کی کوشش کریں. بہرحال خطبہ تھوڑا سا لمبا ہوا، معذرت کے ساتھ ہم اپنی بات کو یہیں ختم کرتے ہیں. مکمل طور پر خلاصہ یہ ہے کہ دوسروں کے اوپر زیادہ بولنے کے بجائے سب سے پہلے اپنے گریبان میں ڈال کر جھانکنے کی کوشش کریں. اللہ کا وعدہ جو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مدد کرے گا، اللہ سچا ہے، اور وعدے کی جو آیتیں قرآن میں وہ آ کر رہیں گی. لیکن اس مدد کو پانے کے لیے کچھ رکاوٹیں ہیں. جیسے ریل آتی ہے تو گیٹ ڈال دیا جاتا ہے، ریل نہیں جاتی. اسی طریقے سے یہ اللہ تعالیٰ کی مدد کو پانے کے لیے سمجھیے ریلوے گیٹ ہے. جب تک یہ ریلوے گیٹ کو نہیں ہٹائیں گے، ان رکاوٹوں کو نہیں ہٹائیں گے، اللہ کی مدد ہرگز نہیں آئے گی. اگر آئے گی بھی تو مکمل طور پر چیدہ آئے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ملک میں ہمیں امن و سلامت سے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. پروردگار ہمارے ساتھ، قرآن کے ساتھ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو بھی دشمنیاں ہو رہی ہیں، تمام دشمنیوں کو اللہ تعالیٰ نیست و نابود کر دے. پروردگار اس امت، اس ملک میں رہتے ہوئے دعوت اللہ کا کام بہتر انداز میں کرنے کی توفیق عطا فرما. پروردگار صحابہ کرام کو جیسا ایمان تھا، ان کا جس توکل تھا، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے اندر وہ ایمان اور توکل پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ اس ملک کو شر فنن عناصر اور فرقہ پرست طاقتوں سے اس ملک کی حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.